اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہل الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اس وقت میں تھوڑا کوشش کروں گا کہ بلند آواز سے بات کروں تاکہ یہ آواز ہماری جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ جس طرح سے یہ خارجی عوامل اس وقت بسوں کا شور، لوگوں کا آنا جانا، یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ یقیناً ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی خارجی عوامل ہماری آواز کو نہ دبائے۔ ہم اپنی آواز کو اتنا بلند رکھیں کہ باہر کے عوامل کتنے بھی بلند کیوں نہ ہو وہ ہم سے بلند تر نہ ہو پائیں۔ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز مولا عباس کے علم کی طرح اپنی آواز کو اور اپنے ہر کام کو بلند رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جو اسلام آباد پاکستان کے اندر بھوک ہڑتالی دھرنا جاری و ساری ہے، اس کے روح رواں حجت اسلام المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جو کہ سیکرٹری جنرل ہے مجلس وحدت المسلمین کے، اور جس کے 15واں دن شامل ہو چکا ہے، اس وقت 15 دن کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس میں انہوں نے اپنے 10 مطالبات کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہوئے شیعہ قتل کو روکنے کے لیے، شیعہ نسل کشی کو روکنے کے لیے، ظلم و ستم کو روکنے کے لیے، پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمہ کرنے کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے اور عزاداری امام حسین کے تحفظ کے لیے۔ ہو سکتا ہے کوئی مومن سوال کرے کہ اس میں عزاداری کے تحفظ کی کیا بات ہے، یہ زبان بندیاں کیا ہیں، یہ ضلع بندیاں کیا ہیں؟ یعنی واقعی جس کی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ وہ بوڑھے بزرگ عالم دین جنہوں نے ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی ایک مجلس نہ پڑھی ہو، یعنی آفیشیلی مجلسیں جو ہوتی ہیں، شیخ محسن نجفی صاحب اتنے بڑے عالم دین ہیں، ان کی زبان بندی، ان کی ضلع بندی۔ راول پنڈی کا ذاکر جا کے اسلام آباد میں مجلس نہیں پڑھ سکتا، روبا ٹیک سنگھ کا جا کے جو ہے وہ جھنگ میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کیا ہے پاکستان جس کے لیے شیعوں نے قربانیاں دیں، جس کے اندر ہمارا خون شامل ہے، جہاں پر یعنی دوسرے معنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کام دہشت گرد کرنا چاہتے تھے، جو سپاہ صحابہ کا ایجنڈا تھا کہ عزاداری کو چار دیواری کے اندر محدود کر دیا جائے، عزاداری کو بند کیا جائے، وہ حکومت نیشنل ایکشن پلان کو مس یوز کر کے دہشت گردوں کا کام کر رہی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ درود پاک کی محفلوں پر مقدمہ، یہ کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ مجلس لیٹ ہو گئے، ہزاروں لوگوں کے اوپر کیسز ہوئے ہیں، کس بات پر؟ جرم کیا ہے؟ ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے پاکستان کو بنایا ہے، ہمارا حق بنتا ہے، اور ہم خون دے کر بھی جو ہے نا عزاداری کا تحفظ کریں گے۔ اگر وہ نیشنل ایکشن پلان ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم نیشنل ایکشن پلان کے خلاف نہیں، لیکن اس کو کبھی بھی عزاداری کے خلاف مس یوز نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ یقیناً ہماری قیادت کی بصیرت ہے، یہ ہماری قیادت کی بیداری ہے کہ ہم نے بروقت اس کو سمجھ لیا۔ پچھلے سال جو ہے یہ ڈی سی او جو ہے ان کو اختیارات دیے گئے تھے کہ جن کو چاہا انہوں نے ضلع بندیاں جو ہے نا وہ کیا اور زبان بندیاں کی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اگر اس سال ان کو نہیں روکا جائے گا تو یہی ہوگا جس کا آغاز انہوں نے پچھلے سال کیا تھا کہ یہاں پر عزاداری کو محدود کیا۔ یہ جی روٹس آپ کے پاس 12 بجے تک کا جو ہے وہ پرمنٹ ہے، اور 12:20 85 شہروں کے اندر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت ان دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو خوش کرنے کے لیے جنہوں نے یمن کو تباہ کر دیا، جنہوں نے سیریا کے ملک کو تباہ کر دیا، جنہوں نے عراق کے اندر جو عالم اسلام کی تباہی کے جو ہے نا وہ درپے ہیں، جس کے متعلق دنیا جان چکی ہے، جس کے متعلق اس وقت پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ 11 ستمبر کے دہشت گرد کون تھے۔ یہ ان کی حما پر پاکستان کے اندر جو پاکستانیوں کے خلاف، عزاداری کے خلاف، شیعوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہماری قیادت نے ہمیشہ بروقت اقدامات کیے ہیں، اور اس دفعہ بھی اسی چیز کو روکنے کے لیے اپنی قربانی پیش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ مطالبات فقط شیعوں کے مطالبات نہیں ہیں، در حقیقت یہ تمام تر منورٹیز کے مطالبات ہیں، اور بالخصوص یقیناً جو ہے نا وہ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ لیکن اب ہمارا ایک ایکسٹرا جو ہے نا وہ مطالبہ بھی ہے، جہاں پر وہ ہمارے 10 مطالبات ہیں، جس میں جی بی کی صورتحال، جس میں پارا چنار کی صورتحال، جس میں پورے پاکستان کی صورتحال، ایکٹیوسٹ کو قتل کیا جاتا ہے، سوشلسٹ کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں، اور میں بار بار کہنا چاہتا ہوں، دہشت گردوں کی جرت دیکھیے، کیا وہ دوسرا بلٹ بھی ضائع نہیں کرتے؟ شیعہ اتنے بے وقت ہو گئے ہیں، پرنسپل کو گولی ماری جاتی ہے، اور ایسے پروفیشنل کلر ہیں جو ایک بلٹ کے ساتھ جو ہے نا ایک انسان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔
चाहे वो कराची के अंदर खुरम ज़की को 12 गोलियां मारी गई, 5 लगी, ब्रस्ट उनका जो है ना वो उससे उनकी शहादत हुई, लेकिन यहाँ पर बदबख्त जो है वो एक गोली भी ज़ाया करने को तैयार नहीं है। और ये हुकूमत खामोशी के साथ किन का कत्लेआम होते देख रही है, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे प्रोफेसर्स, और ये यकीनन हम जो है ना वो खामोश नहीं बैठ सकते। लेकिन बहरहाल अब अगले मरहले में आते हैं, जो पैगाम है वो क्या है, पाकिस्तान के मुजाहरों की नेचर क्या है कि वहाँ पर गिराव जलाओ किया जाए, बसों को आग लगाई जाए, तौहीन रिसालत होती है, तौहीन कुरान होती है, कत्ल गारत होती है, बिल्डिंगों को आग लगाई जाती है, अमन अमान का मसला पैदा किया जाता है, 50,000 पुलिस को फौज को बुलाया जाता है। लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान हमारा है। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एक हमारा कायद वहदत नासिर मिल्लत वो अपनी भूख बर्दाश्त करके बैठे हुए, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद के अंदर किसी दरख्त से कोई पत्ता भी नहीं तोड़ा गया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन हाँ इस मुल्क का इस्तेहकाम हमें अजीज़ है। और अगर कोई शख्स भी कहता है कि पाकिस्तान के मुतल्लिक़, तो सबसे पहले हम सोचते हैं पाकिस्तान के मुतल्लिक़, लेकिन ये हमारा हक बनता था। अब हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा ये है कि देखो हमें मजबूर न करो, हम जो सीधी उंगली खे निकालना चाहते हैं निकालने दो, हमें मजबूर ना करो। मुफ्ती जाफर हुसैन का ज़माना याद है, तुम ज़ियाउल हक से बड़ा डिक्टेटर नहीं हो। अगर ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर इस कौम के सामने नहीं खड़ा हो सकता था, तुम कौन हो? तुम तो 2 दिन की मार हो, लेकिन हमारे सर पर नहीं आजमाओ। ये नुमाइंदा इज्तिमा है, ये न्यूयॉर्क है, ये मैनहट्टन है, ये वीकेंड है। यहाँ पर अगर मोमिनीन, ये शख्सियात हैं, ये आवाम नहीं है। मैं एक बैठ कर तुम्हें तारफ़ करवा के बता सकता हूँ, ये सारे के सारे वो हैं कि जिनके पीछे 100-100, 200-200, 500 लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम अपने क़यादत के हिदायत के मुताबिक यहाँ पर नुमाइंदा इज्तिमा लेकर बैठे हुए हैं, शराफत के साथ, शराफत की ज़ुबान समझते हुए, मुहज़्ज़ब लोगों की तरह। मैं समझता हूँ यकीनन पाकिस्तान, इमरान खान बैठकर अगर पार्लियामेंट के अंदर ये बात करते हैं, मंतकी बात है कि अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। इसी तरीके से हमारा काम है पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात को पेश करना, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि तुम अपने मिजाज को चेंज ना करो। इस वक्त हमारी पूरी कौम के अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही है, और यकीनन पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे मोमिनीन बेचैन हैं कि एक कॉल दी जाए तो वो सारे के सारे काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत अक्ल के नाखुन लेगी। हुकूमत जो है वो पनामा लीग से निकल कर, ये करप्शन की जो है वो गेम से, ब्लेम गेम से निकल कर, ये जो मर्द हैं और पाकिस्तान का मुखलिस, यानी इससे बढ़कर और क्या होगा कि राजा साहब ने अपने वालिद के मुतल्लिक़ जो उस दिन जुमे के खुतबे में बताया, उन्होंने कहा मेरे वालिद की उम्र 42 साल थी जब पाकिस्तान बांग्लादेश जुदा हुआ, तो खबर सुनकर हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं पर मर गए, इंतकाल हो गया। ये है पाकिस्तान का सपूत। हम पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। दूसरा बैरूनी एजेंडा, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी थी और पाकिस्तान की सालमियत को और हसासियत को सामने रखते हुए पुरअमन तरीके से अपना हक मांग रहे हैं। और अगर वाकई जो पाकिस्तान की मुक़्तदर ताकतें हैं, जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, हम मंतकी तनकीद करते हैं। मैंने 12 ये बात की है, करबला में जाकर मैंने सलाम या हुसैन प्रोग्राम में, जहाँ पर हैदरियून के लिए, फातिमियून के लिए, ज़ैनबियून के लिए, जहाँ पर हश्द शाबी के लिए दुआ की, वहाँ पर अफ़वाज पाकिस्तान के लिए दुआ की है। हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं, लेकिन जनरल राही शाह साहब कहेंगे इन काली भेड़ों को निकालिए। ये खुद पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने का बायस बन रहे हैं, ये हमारे दिलों को तोड़ने का बायस बन रहे हैं। और अगर पाकिस्तानी अवाम के दिल टूटेंगे तो नुकसान किसका होगा? जो पाकिस्तान से मुखलिस है उनको चाहिए कि वो बैठकर उनकी, जो पाकिस्तान से मुखलिस है उनकी बात को सुने। और मैं अपने मोमिनीन से भी ये बात करना चाहता हूँ, तमाम तरशियान हैदर करार से जो नॉर्थ अमेरिका में और जहाँ पर भी ये मेरा पैगाम सुन रहे हैं, देखो एक बात, हमारा भी ये मजाज बना हुआ है, हम भी मॉरली तौर पर ये देख रहे हैं और डिस्कशन हो रही है कि पूरी कौम क्यों नहीं निकल के आ रही। पूरी कौम को भी निकलने की कॉल नहीं दी गई। इस वक्त नेचर ऑफ डेमोस्ट्रेशन यही है। इस वक्त रसूल खुदा के हुक्म पर, जिस तरह से फतह मक्का की रात कहा था छोटे छोटे अलाव जलाकर बैठ जाओ, और ख़ुद रसूल खुदा जानते थे उसका फ़ायदा क्या लेना है। इस वक्त हमने भी बैठकर हर जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। यहाँ पर क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मुहिम है। यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर, शिकागो के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर, डैलस के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर, अटलांटा जॉर्जिया के अंदर,
جہاں جہاں پر بھی قونصلیٹ ہیں، پاکستانی سفارتخانے ہیں، وہاں پر ہم نے بیٹھنا ہے کہ ہم بیدار قوم ہیں، اور اگر ضرورت پڑے گی تو مسلسل بیٹھیں گے، اگر ضرورت پڑے گی تو پھر ہماری دنیا جانتی ہے ہماری قوم کے متعلق، یہ حسینی ہے، حسینی قوم کو نکالنا، عزاداروں کو نکالنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ہم تو آلریڈی روڈوں پر ہوتے ہیں، ہماری تو عزاداری جو ہے وہ ساری کی ساری روڈز پر ہی ہوتی ہے، ہم تو سالہ سال، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہم تو حسین ابن علی کے ماننے والے، ہم وہ نہیں ہیں کہ دھرنا دے کر بیٹھے گے تو 1 مہینے کے بعد کہیں گے ان کی نیاز اور تبرک کا انتظام کہاں سے ہوگا. ہم تو وہ حسینی ہیں کہ 25-30 ملین کا اجتماع جو نجف سے پیدل کربلا کی طرف چلتا ہے، گورنمنٹ انتظام نہیں کرتی، حسین ابن علی کے نور کی روشنی میں ان کے کھانے اور پینے کا انتظام ہوتا ہے. ہمارا امام، ہمارا وارث موجود ہے، ہمیں کوئی نیاز کی، ہمیں کوئی تبرک کی. یہاں پر کل میں نے دیکھا بھوک ہڑتالی کیمپ، لیکن مومنین کو پتہ چلا انہوں نے نیاز لا کر یہاں پر دی ہے. ہماری قوم کو سمجھو، ہم وہ ہیں، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. بچپن سے لے کر جس طرح سے ہمیں شہادت کا جذبہ ہماری ماں نے ہمیں دودھ میں پلایا ہے، اسی طریقے سے گھروں سے نکلنا، علم عباس کو لے کر نکلنا، مولا عباس کے علم کے لیے، عزاداری کے لیے قربانیاں دینا ہمارے بچپن کا، ہمارے بچوں کا کھیل ہے. یہ باعث فخر ہے. کیا کوئٹہ کی اس ماں کو بھول گئے جس کے 3 بیٹوں کی شہادت ہوئی تو اس نے رو کر کہا مجھے خوشی ہے میرے مولا حسین نے میری گود کو قبول کر لیا. ہم وہ ہیں، ہم وہی قوم ہیں، ہم وہی حسینی ہیں. ہم سے ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے. لیکن اس وقت جو ہم یہاں پر امن کے ساتھ بیٹھ کر مینہاتن کے اندر اپنے کام چھوڑ کر اس وظیفہ شرعی کو انجام دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ عملی تفسیر ہے لبیک یا حسین کی. یہ فقط نعرہ نہیں ہے بلکہ عمل ہے. میں سلام کرتا ہوں ان مومنین اور مومنات کو جن کے جذبات ہیں، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آ رہے ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ العزیز اسی معاملے کو آگے بڑھانا ہے. خداوند متعال قبول فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر ہم سلام کرتے ہیں راجہ ناصر عباس صاحب کو. اور ایک بات اس کا میں یہاں پر وضاحت کرتا چلا جاؤں، اس وقت کوئی تنظیم مطرح نہیں ہے، کوئی پلیٹ فارم مطرح نہیں ہے، کوئی شخصیت مطرح نہیں ہے. جو بھی میدان میں ہوگا، یہ شیعہ قوم کی نیچر ہے، جو بھی میدان میں نکلے گا وہ اس کے پیچھے ہے. بات ختم. یہاں پر شیعہ قوم کے مظلومین کے، مستضعفین کے، پاکستانیوں کے مطالبات کی بات ہے. جو میدان میں ہم اس کے پیچھے ہیں. بات ختم. سمپل سی بات جو ہے نا وہی ہے. یہاں پر کوئی عنوان نہیں ہے ہمارا ایک ہی عنوان ہے، ظالمین کے خلاف مظلومون کا ساتھ دینے کے لیے مومنین میدان عمل میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات.